السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ محترم حاضرین، محترم اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، اس وقت ہم مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات مرغی بازار میں بچوں کے سمر کیمپ میں شریک ہیں۔ الحمدللہ مکمل 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ بچوں نے اپنی تیاری اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے ان بچوں کی تقاریر اور نعت شریف سنی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ان بچوں نے زبردست محنت کی ہے اور ہر بچے نے نڈر ہو کر اپنی تقریر پیش کی۔ یہ مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات کی ایک تیاری ہے بچوں کے لیے، اور ایک جامع پروگرام ہے بچوں کے لیے۔ دینی تعلیم کے ساتھ تربیت کا پہلو ہے ان بچوں کے لیے۔ ایک کامیاب پروگرام سمر کیمپ کا مکمل 1 مہینے سے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ 10 جون کو یہ پروگرام ختم ہوگا، اور جن بچوں نے تقریر کی تیاری کی ہے وہ انشاءاللہ آنے والے جلسے میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ وہاں پر ان کے والدین، ان کے معاونین اور ان کے سرپرست موجود رہیں گے، اور شہر کے عمائدین بھی موجود رہیں گے، اور خاص طور سے ہمارے محترم شہر قاضی صاحب مولانا سید مشتاق علی صاحب ندوی بھی تشریف لائیں گے۔ ایسے اہم جلسے میں انشاءاللہ آپ بھی شریک ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم جس کی پہلی آیت شریفہ اور جس کا پہلا پیغام پڑھنے لکھنے سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، جس میں پڑھنے لکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کی نبوت سے دنیا میں علم کا دور دورہ ہوگا، علم کی بالادستی ہوگی، ہر طرف علم کی روشنی پھیلے گی، جہالت کا اندھیرا دور ہوگا، اور خاص طور سے خاندان اور برادریاں اور تمام انسان علم کی روشنی سے بہرہور ہوں گے۔ جب علم سے آراستگی ہوگی تو پھر ہر فرد بشر علم کی خوشبو سے مہک اٹھے گا، اس کی زبان میں خوشبو ہوگی، اس کے اخلاق میں خوشبو ہوگی، اس کے برتاؤ میں خوشبو ہوگی، وہ بڑوں کا بھی ادب کرے گا
اور چھوٹوں پر شفقت کرے گا، اطاعت شیاری اور وفاداری علم دین سے حاصل ہوگی۔ ہمارے بچے علم کے ساتھ ساتھ جب تربیت پائیں گے تو انشاءاللہ یہ ماں باپ کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں گے، خاندان کی بلندی ان سے ظاہر ہوگی اور بستی کے لوگ بھی ان سے روشنی حاصل کریں گے۔ یہ بچے جہاں بھی رہیں گے اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، ادب و احترام کی تصویر بن جائیں گے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جہاں علم کے حصول کے لیے بچوں کو آمادہ کرتے ہیں، بچوں پر محنت کرتے ہیں، والدین کو آمادہ کرتے ہیں، وہیں علم کے حصول کے ساتھ تربیت کے لیے بھی ہم زور دیتے ہیں، تربیت کا اچھا ماحول دیتے ہیں، اور اس تربیت کے ذریعے سے ان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، اس دین میں تعلیم بھی ضروری تھی اور تربیت بھی ضروری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک کوششوں سے مکے و مدینے کی فضا میں انقلاب پیدا کر دیا تھا، علم سے سنوارا تھا، تربیت سے مزین کیا تھا۔ اس کی برکت سے اسلام پوری دنیا میں اپنے پیغام کے ساتھ خوشبو بن کر مہک اٹھا اور سماج میں اور معاشرے میں دینی انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا، تربیت کے تعلق سے انقلاب آیا۔ تمام لوگ دوسروں کے لیے سکون کا باعث بن گئے۔ اب وہاں پر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی، کوئی غیبت نہیں تھی، کوئی چغل خوری نہیں تھی، جھوٹ و فریب کا ماحول نہیں تھا۔ ہر طرف ایمانداری، دیانتداری اور امانت داری کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیغمبر تھے وہیں سب سے بڑے مربی بھی تھے، اور مربی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ تربیت پر زور دیتا ہے، تربیت کا ماحول بناتا ہے، تربیت کے ذریعے زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ وہی تعلیم اور وہی تربیت ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی سے حاصل کی ہے، آپ کے نمونے کو اختیار کیا ہے۔ الحمدللہ مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات، جس کے بانی مبانی، جس کے ناظم ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب ندوی اور اس میں پڑھانے والے اساتذہ کرام اپنی انتھک کوششوں کے ذریعے سے اس مدرسے کی آبیاری کر رہے ہیں، اور اس مدرسے کی تعلیمی اور تربیتی سرگرمیاں لوگ دیکھ کر مشاہدہ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ بہت سے والدین سے میری بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ صاحب مولانا عبدالرحمن صاحب ندوی نے اور ان کے اساتذہ کرام نے چھٹیوں کے زمانے کو سمر کیمپ کی شکل میں بدل دیا۔ یہ چھٹیاں جہاں بچے اپنا وقت کھیل کود میں ضائع کر سکتے تھے اور غافل بن کر
علم سے محروم ہو سکتے تھے، لیکن سمر کیمپ کے ذریعے سے ان کے وقت کا استعمال کیا، ان کے وقت کو قیمتی بنایا۔ یہ خیالات بچوں کے ماں باپ نے پیش کیے۔ ہم نے ان کے ان خیالات سے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ جو کچھ چھوٹی موٹی کوششیں چل رہی ہیں، اللہ ان کوششوں کے ذریعے سے بچوں کی زندگیوں کو اور ان کے آنے والے وقت کو علم کی روشنی میں سنوار دے، اور پھر یہی بچے سب کے لیے سکون و راحت کا ذریعہ بنے۔ یہ سمر کیمپ اللہ کا شکر بہت کامیاب جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہر سال یہ سمر کیمپ کا انعقاد ہوا کرے گا۔ ایک مہینے کے اندر جو کچھ بچوں کو ملا ہے وہ آنے والے جلسے میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ہماری سب کی کوشش یہی ہونا چاہیے کہ بچے جہاں اسلام کو پہچانیں، اپنے فرائض کو پہچانیں، تو وہ اپنے ماں باپ کے فرائض کو بھی پہچانیں، اپنے رشتہ داروں کے فرائض کو بھی پہچانیں، اپنے محلے اور بستی کے فرائض کو بھی پہچانیں، اور ایک فرشتہ بن کر وہ محلے میں اور گھروں میں وقت گزاریں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سمر کیمپ کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو بقا اور دوام عطا فرمائے، اور اس مدرسے کے ذریعے پوری شہر کی بچیوں میں اور بچوں میں علم کی خوشبو پھیلے۔ میری والدین سے گزارش ہے کہ آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں اور مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات میں اپنے بچوں کا داخلہ فرمائیں، تاکہ یہ بچے مزید تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ اس مدرسے کو بارآور فرما، مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات کو اے اللہ خوب ترقی اور بلندی عطا فرما۔ ہمارے مولانا عبد الرحمن صاحب ندوی کو اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، اور یہاں جو اساتذہ کام کر رہے ہیں ان اساتذہ کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے۔ خاص طور سے جو اساتذہ یہاں پڑھا رہے ہیں، مولانا عمران میاں ندوی اور ہمارے اور مولانا عبد الودود صاحب، میں نے ان کے پڑھانے کا انداز کو دیکھا ہے اور ان کی محنت کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ ان تمام کوششوں کو قبول فرما کر اللہ اس مدرسے کو خوب بارآور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔